کسی بھی انسان کی سکسیس میں اس کی روزمرہ کی روٹین اور اس کی عادات بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم 9 ایسی عادات کو ڈسکس کریں گے جو تقریباً تمام سکسیسفل لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اگر ہم ان عادات کو سمجھ پائیں اور ان کو ایکسپلور کر پائیں اور ان کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں تو ہم بھی یقیناً یہ عادات اپنا سکتے ہیں اور ہماری لائف کو بیٹر کرنے میں یہ عادات ہماری مدد کر سکتی ہیں. سو لیٹس گیٹ ٹو اٹ. پہلی عادت ہے بی آرگنائزڈ. آپ لائف میں کوئی بھی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آرگنائزیشن بہت ضروری ہے. آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کا گول کیا ہے، لیکن آپ اس گول تک کیسے پہنچیں گے اس کی کلیئرٹی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنا امپورٹنٹ گول کا کلیئر ہونا ہے. اپنے ویژن کو کلیئر رکھنا بہت ضروری ہے اور اس میں بہت ساری ایکسرسائزز آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل، مینٹیننگ اے ٹو ڈو لسٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو. ٹویٹر کے کو فاؤنڈر جیک ڈورسی کا کہنا ہے کہ سنڈے آپ کے پورے ویک کا سب سے کروشل دن ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سنڈے کو کوئی خاص کام نہیں کرتے، وہ بس انجوائے کرتے ہیں. لیکن سکسیسفل لوگ سنڈے کو یوز کرتے ہیں اپنے آنے والے پورے ویک کو آرگنائز کرنے کے لیے. دے میک ارینجمنٹس اینڈ میک شیور دیٹ دے ہیو آل دا ریسورسز فار دا نیکسٹ ویک. نمبر 2 از انوائنڈنگ. جتنا امپورٹنٹ ہارڈ ورک ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ریلیکس کرنا بھی ہے. اگر آپ ویل آرگنائزڈ ہو تو آپ کے لیے اپنی ریلیکسیشن کے لیے ٹائم نکالنا بھی مشکل نہیں ہوتا. اور ریلیکسیشن ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم کام رہیں، اور جب ہم کام ہوتے ہیں تو ہم بہتر ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں. ہماری سینسز ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل سچویشن ہو یا کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو، اٹ از آلویز اے گڈ آئیڈیا ٹو ٹیک اے ڈیپ بریتھ سو یو گیٹ کنٹرول اوور یور سینسز، اور پھر آپ بہتر ڈیسیژن لے پائیں گے. اور ریلیکسیشن کے لیے ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں، لیکن میڈیٹیشن از انڈیڈ ون آف دا موسٹ افیکٹو ٹولس. اگر آپ سمپل بریدنگ ایکسرسائزز بھی کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کو کافی حد تک ریلیکس کرتا ہے، کام کرتا ہے اور آپ کو افیکٹو بناتا ہے. نمبر 3 از ٹیکنگ انیشیٹو. بہت سارے لوگ اپنی لائف میں وہ ایکشنز پرفارم کرتے ہیں جو انوائڈیبل ہوتے ہیں. وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جن کو کیے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ جب سر پہ پڑتی ہے تب کام کرتا ہے. لیکن سکسیسفل لوگوں میں یہ عادت نہیں ہوتی. وہ انیشیٹوز اس لیے نہیں لیتے بیکاز وہ انیویٹیبل ہوتے ہیں. وہ انیشیٹوز اس لیے لیتے ہیں بیکاز دے نو دیٹ دیز انیشیٹوز ول ہیلپ دیم. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انیشیٹو بے شک دکھنے میں مشکل لگ رہے ہوں لیکن یہ کرنا ان کے فیوچر کے لیے ضروری ہے. اس سے پہلے کہ وہ انیکشنز انیویٹیبل بن جائیں، they take their time, they analyze the situation and they take those initiatives. وہ کاموں کو نہ کرنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتے بلکہ انیشیٹوز لینے پہ فوکس کرتے ہیں. یہ ایٹ ٹائمز تھوڑا رسکی یا ابسرڈ لگتا ہے لیکن یہ ضروری ہے and successful people understand this. Number 4 is personal hygiene. تمام سکسیسفل لوگ اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ وہ ایک ہائیجینک لائف گزاریں. اب اس میں کچھ لوگ بہت اسٹرکٹ لائف سٹائل فالو کرتے ہیں جس میں وہ سرٹن طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، سرٹن ایکسرسائزز ریگولرلی کرتے ہیں اور سرٹن روٹینز کو فالو کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو بالکل بیسک پرسنل ہائیجین میں بلیو کرتے ہیں. جیسے ایلون مسک سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی ایسی پرسنل ہائیجین پریکٹس ہے جس نے ان کو بہت ہیلپ کیا اور وہ ریگولرلی کرتے ہیں. ایلون مسک سیڈ شاورنگ. سو اٹ کین بی as simple as taking a shower or as strict as deciding what to eat, when to eat, how much to eat. لیکن یہ بات طے ہے کہ تمام سکسیسفل لوگ اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال ضرور رکھتے ہیں. یہ ان کو ہیلتھی باڈی مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ساؤنڈ مائنڈ کو نرچر کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے. اس سے وہ اپنی باقی ایکٹیویٹیز بہت اچھے سے پرفارم کر پاتے ہیں اور ان کو ہر مہینے سک لیو کی ضرورت نہیں پڑتی. 5ویں عادت ہے مینٹیننگ اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. زندگی میں مشکل حالات آنا انیویٹیبل ہے. ہم سب کو کبھی نہ کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب ہمارے گولز بڑے ہوں تو ہماری سٹرگلز بھی بڑی ہوتی ہیں اور بڑی سٹرگلز ایٹ ٹائمز بہت سارا سٹریس لاتی ہیں. اس طرح کی سچویشنز میں یہ ضروری ہے کہ ہم پازیٹیو رہیں. آپٹمسٹک پوائنٹ آف ویو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اکارڈنگ ٹو جوئل براؤن، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ تھینک فل رہو، شکر گزاری شو کرتے رہو، مسکراتے رہو. اگر آپ واقعی چاہتے ہو کہ آپ کی لائف پہ پازیٹیو امپیکٹ پڑے
کرے, آپ کا ایٹیٹیوڈ صحیح میں پازیٹیو رہے, تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنونس کرو کہ آپ خوش ہو, کیونکہ دکھاوے سے شاید دوسروں کو تو یقین آ جائے گا کہ آپ بہت آپٹمسٹک انسان ہو, لیکن جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ آپ کو اچیو کرنے کی ضرورت ہے وہ پراپرلی اچیو نہیں ہوگا unless you are convinced that you are in a good space. Number 6, connecting with others. ریلیونٹ لوگوں سے کنیکشن بلڈ کرنا ہماری سکسیس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جب ہم ریلیونٹ لوگوں سے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, ان کے ساتھ کولیبوریشنز کو پلان کرتے ہیں, تو یہ ہماری گروتھ کو امپروو کرتا ہے. ایک مشہور آتھر تھامس کارلی کے مطابق امیر لوگوں میں سے 79% لوگ ایسے ہیں جو ہر مہینے 5 گھنٹے سوشلائز کرنے میں بتاتے ہیں. یعنی ہر مہینے کم از کم 5 گھنٹے وہ لوگ ریلیونٹ لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں, سوشلائز کرتے ہیں, آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں اور کولیبوریشن کی پاسبلٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ اپنے آئیڈیاز کو جلدی سے جلدی امپلیمنٹ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ریلیونٹ لوگوں سے ملنا ہے, کنیکٹ کرنا ہے, سوشلائز کرنا ہے, آئیڈیاز کو شیئر کرنا ہے اور کولیبوریشن بنانے کی کوشش کرنی ہے. 7ویں امپورٹنٹ عادت ہے اسٹاپ ویسٹنگ دا منی. ایک سکسیسفل لائف لیڈ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک سرٹن لیول آف اکنامک فریڈم ایگزسٹ کرتا ہو. اگر آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں گے کہ آپ کے گھر کا خرچہ کیسے چلنا ہے تو آپ زندگی میں کچھ اور کر نہیں پائیں گے, آپ پیسے کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے. اور پیسے بچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی کنجوس ہو جائیں اور کسی بھی چیز پہ پیسے ہی خرچ نہ کریں. کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایسٹس کے ویسٹ کو منیمائز کرنا. جہاں پہ کم پیسوں سے کام چل سکتا ہے وہاں پہ بلا وجہ زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج دنیا میں جتنے بھی سیلف میڈ بلینئرز ہیں وہ ہر روز مہنگے سے مہنگے برانڈ کے کپڑے پہننا افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ ایلون مسک, بل گیٹس, مارک زکربرگ اور ان جیسے جتنے بھی بلینئرز ہیں جب ان کو دیکھیں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہ موسٹلی بالکل ہی سمپل قسم کے ڈریس اپ میں ہوتے ہیں, بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ پیسے ضائع کرنے کی کوئی سینس نہیں ہے. اینڈ دیٹ از دا ایٹیٹیوڈ دیٹ میڈ them billionaires in the first place. 8ویں عادت ہے ڈونیٹ وٹ ایور اینڈ وین ایور. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر وہ ڈونیٹ کریں گے تو ان کے پاس پیسہ کم ہو جائے گا اور شاید کسی اور کے پاس زیادہ چلا جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کی امپورٹنس سے زیادہ سوسائٹی کی ویل بینگ ضروری ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کی سوسائٹی اوپر آتی ہے تو آپ آٹومیٹیکلی اپلفٹ ہوتے ہو. بل گیٹس, اوپرا ونفری, مارک زکربرگ, یہ سب ان بہت سارے سکسیسفل لوگوں کی لسٹ میں شامل ہیں جو ریگولرلی چیریٹیز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرنے والا مائنڈ سیٹ آپ کو اپنی گروتھ میں بھی ہیلپ کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو جب جو چیز دے سکو وہ ضرور دو. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت سارا پیسہ یا بہت بڑی بڑی چیزیں ڈونیٹ کرنی ہے. ڈونیٹ واٹ ایور یو کین. اپنی ہستی کے مطابق جو آپ دے سکو وہ اپنی سوسائٹی کو, اپنے آس پاس کے لوگوں کو ضرور دو. 9ویں عادت جو تمام سکسیسفل لوگوں میں کامن ہے وہ ہے ریڈنگ. یہ چیز ورتھ نوٹنگ ہے کہ جتنے بھی سکسیسفل لوگ آج دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں دے آل ریڈ ریگولرلی. آپ کسی بھی سکسیسفل انسان کے انٹرویوز یا اسپیچز کو فالو کرو گے تو آپ کو سرٹن بکس ریکمینڈ کرتا ہوا لازمی ملے گا. ریگولرلی ریڈنگ دا ریلیونٹ لٹریچر اٹ ہیلپس اے لاٹ. یہ ہمیں ایکسپوجر دیتا ہے اور پرابلمس کو افیکٹولی سالو کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. جے کے رولنگ کا کہنا ہے کہ ریڈ مور دین یو ریزنیبلی کین بیکاز none will be as beneficial to you as having read. کتاب یقیناً آپ کا بہترین دوست ہے اور جتنی زیادہ آپ ریلیونٹ کتابیں پڑھ پائیں گے اتنا ہی زیادہ نالج آپ ایکوائر کر پاؤ گے. جو چیزیں لوگوں نے 20 سال 30 سال یا ایون 40 سال میں سیکھی ہیں وہ چیزیں انہوں نے 150-200 پیج کی ایک کتاب میں لکھ دی ہیں. آپ کسی انسان کی پوری زندگی کا ایکسپیرینس ایک چھوٹی سی کتاب سے حاصل کر سکتے ہو, اس سے سیکھ سکتے ہو, اس کی غلطیوں کو سمجھ سکتے ہو اور یہ جان سکتے ہو کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا راستہ آپ کا وقت ضائع کرے گا. آئی ہوپ کہ آپ یہ عادات اپنا پائیں گے اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ عادات آپ کو ہیلپ کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی عادت ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ سب کو اپنانی چاہیے تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں بہترین عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ.